بندہ ہے پکڑو، دھسا دو، غرق کر دو، گردنیں اڑا دو۔ وَإِنْ كَانَ عَبْدِي، اگر میرا بندہ ہے، فَمِنِّي وَإِلَيَّ عَبْدِي، تو میرے اور میرے بندے کے درمیان تم دخل مت دو، میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا۔ یہ شہنشاہ اعظم ہے۔ کب تک کرو گے انتظار؟ تو اللہ کہتا ہے ما لم یغرغر، جب تک اس کے گلے کا گھنگرو نہیں بولتا اور اس کی زندگی کا تار نہیں ٹوٹتا، میں اس کی توبہ کا انتظار کرتا رہوں گا۔ ان اتانی لیلاً قبلتہ، کسی رات تو توبہ کرے گا، جب کرے گا میں اس کی توبہ قبول کروں گا۔ ان اتانی نہاراً قبلتہ، جس دن یہ توبہ کرے گا میں اس کی توبہ قبول کروں گا۔ من اعظم منی جوداً و کرما، کوئی نہیں میرے سے زیادہ سخی اور میرے سے زیادہ کریم اور میرے سے زیادہ مہربان۔ ہم تو اللہ کے محبوب کی امت ہیں۔ یہ بنو اسرائیل اور بنو اسرائیل کا قارون اپنے جرم میں منفرد، ایسا مجرم، اپنی ذات میں منفرد مجرم۔ قرآن نے 2 رکوع اس کی کہانی پر لگائے ہیں، 2 رکوع۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ، ہاں جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا زمین تیرے تابع ہے، کہو تیرا مانک، تو موسیٰ علیہ السلام نے قارون کے بارے میں فرمایا زمین سے پکڑو، اس کے جو پاؤں اندر گئے تو وہ مارا گیا۔ کہنے لگا موسیٰ مجھے معاف کر، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور پکڑو، تو وہ گھٹنوں تک اندر چلا گیا۔ کہا موسیٰ مجھے معاف کر دو، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور پکڑو، تو وہ کولوں تک اندر چلا گیا، کمر تک۔ کہا موسیٰ مجھے معاف کر دو، پکڑو، تو وہ گردن تک اندر چلا گیا۔ کہا موسیٰ معافی دے دو، پکڑو، سارا اندر۔ فخسفنا بہ وبدارہ الارض، ہم نے اسے زمین میں دھسایا خزانوں سمیت۔ جب وہ چلا گیا تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ بڑا مضبوط تیرا دل ہے، اس کی کسی فریاد پر نہ پسیجا۔ وعزتی، وعزت کس کی سنا رہا ہوں؟ قارون کی۔ وعزتی لو استغاث بی لاغثتہ، مجھے میری عزت کی قسم ایک دفعہ مجھ سے معافی مانگتا میں اسے نکال کے باہر کھڑا کر دیتا، تجھے بعد میں خود ہی منا لیتا، پر اسے میں معاف کر دیتا۔ یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، میرے بندے تو اتنے جرم کر کہ چناب کلب کی زمین سے لے کر فیصل آباد کی زمین سے لے کر اور لاہور پنجاب کی زمین سے لے کر اور ایران توران کی زمین سے لے کر آسمان کی چھت تک لگا دے، اتنے کون کرے گا بھائی؟ میں یہ کہتا ہوں سارے فرشتے بھی انسان بن جائیں، اور سارے انسان تو پہلے انسان ہیں، اور جنات بھی شریک ہو جائیں، انسان جنات فرشتے مل کر گناہ شروع کر دیں، اور جس دن دنیا میں انسان آیا تھا اس دن سے بھی پیچھے چلے جاؤ، 15 ارب سال پیچھے چلے جاؤ، جب کائنات بنی تھی۔ انسان کو بنے زیادہ سال نہیں ہوئے، کائنات کو بنے کوئی 15-20 ارب سال ہو چکے ہیں، اس سے بھی چاہے پیچھے چلے جاؤ، کوئی 15 کھرب سال پیچھے چلے جاؤ، اور اس دن سے گناہ کرتے جاؤ اور کرتے جاؤ اور کرتے جاؤ، اور قیامت کا ڈنکا بجے اور ساری انسانیت گناہوں میں مبتلا ہو، مجھے میرے رب کی عزت کی قسم پھر بھی یہ گناہ اتنے نہیں ہو سکتے کہ آسمان کی چھت تک چلے جائیں، سورج تک نہیں جائیں گے۔ چلو سورج تک پہنچا دو، سورج تو یہ کھڑا ہے 9 کروڑ میل کے فاصلے پر۔ لمبی چوڑی کائنات ہے، چھوٹی موٹی نہیں ہے۔ صرف ان سیاروں کو گنا جائے، صرف گنا جائے، صرف گنا جائے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، صرف گننے کے لیے 300 کھرب سال کی ضرورت ہے۔ یہ ناسا والوں کی باتیں مانو نہ مانو کوئی فرق نہیں پڑتا، 300 کھرب سال چاہیے صرف گننے کے لیے۔ ہاں کوئی چھوٹا موٹا جہان نہیں ہے۔ لاؤ حوصلے، کرو گناہ، للکارو اس کو، اور پھر اللہ کہتا ہے لے آؤ آسمان کی چھت تک، لے آؤ، اکیلا ہی، ایک عورت ایک مرد، کرتے جاؤ کرتے جاؤ۔ جب آسمان کی چھت کو پہنچ جائیں اور تمہیں کہیں جگہ نہ ملے اب گناہوں کو رکھنے کی، پھر مجھے کہنا یا اللہ معافی دے دے، تو میں تیرے ایک بول پر تیرے سارے ہی معاف کر دوں گا۔ ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔
ला तदुर्रुहु ज़ुनूब वला तनक़ुसुहु अल-मग़फ़िरह, तुम्हारे गुनाहों से मेरी शहनशाही पे फर्क नहीं आता और माफ कर देने से मेरे खजाने कम नहीं पड़ जाते। मेरे भाइयों, इस अल्लाह ने इस जिंदगी को शुरू किया है, यही अल्लाह इस जिंदगी को मिटाता है। ये अमानत है, आपके पास रिस्क है, अमानत है, इज्जत है, अमानत है, दौलत है, अमानत है, ओहदा है, अमानत है, इल्म है, अमानत है। जो भी है बतौर इस्तेहकाक नहीं है, अमानत है, अमानत। पूछने वाला है अल्लाह, कहां से कमाया था, कहां खर्च किया था, जवानी कहां लगाई थी। सांसों का इम्तिहान दो, पल पल का इम्तिहान दो, संभल के जिंदगी गुजारने की जरूरत है। लोगों से शर्माते हुए लोग चार दीवारी में छुप के गुनाह करते हैं। अल्लाह से और अल्लाह के रसूल का जब सामना होगा और मेरा अल्लाह मेरी किताब खोलेगा, इक़रा किताबक कफा बिनफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा, पढ़ ये तेरी अपनी कॉपी है, किसी और की नहीं है। तो मेरे भाइयों, नादानी के साथ वक्त गुजारने का जमाना हमारे लिए नहीं है। हमारे पास थोड़ा सा वक्त है, थोड़ा सा वक्त है। 60-70 साल की कोई जिंदगी नहीं है। 70 साल से ऊपर चला जाए, औलाद खुद माँ बाप की मौत की दुआएं मांगने लग जाते हैं। जरा सा बीमार हो जाए, दुआएं करवाने लग जाते हैं। दुआ करो अम्मा जी वास्ते, हुण सौखा ही कर देवे अल्लाह। मतलब है कि हुण लगी ही जावे, साढ़े ही सिर चढ़ गई है। जिनको जना होता है ना, वही मौत की दुआएं मांगते हैं। तो हमारे पास तो वक्त ही थोड़ा सा है। आपने चनाब क्लब जैसी खेल तफरी की जगह बना ली, लेकिन मौत तो यहाँ वालों के लिए भी उसी तरह तेज रफ्तारी से आ रही है जैसे वो शाम को रूखी खा के सोने वाले के लिए तेज रफ्तारी से आ रही है। हाँ, जिनके बच्चे इन प्लॉट में खेलते हैं उन पर भी उकाब की तरह मौत का हमला है। और जिनके बच्चे रात को सूखी रोटी खाकर, पानी पीकर, अपने आंसुओं से खुद ही फरियादें कर कर खुद ही सो जाते हैं, उन पर भी मौत तेज रफ्तारी के साथ झपटती हुई चली आ रही है। इस उम्मत का मसला वक्त की किल्लत है, पैसे की कमी नहीं, वक्त की कमी है। टाइम थोड़ा है, थोड़े वक्त में फैसले बहुत बड़े करने हैं। और मैं जल्दबाज हूँ, और मैं जाहिल हूँ, और मैं जालिम हूँ, और मैं नाशुक्रा हूँ, और मैं मुतकब्बिर हूँ। फरहुन फखूर, ये भी कुरान मुझे कहता है, फरहुन फखूर। मुझे पता है तुझे थोड़ा सा दे दो ना, थोड़ा सा दुनिया का दरवाजा खोल दूं, तू अपनी औकात ही भूल जाता है, और तेरी चाल बदल जाती है, तेरी गुफ्तगू बदल जाती है। जरा झटका दे दूं, फयगुसन कनूत, नाउमीद हो जाता है। मेरे भाइयों, अपनी जिंदगी के फैसले खुद न करें, अपनी जिंदगी की तरजीहात खुद कायम न करें। फफिर्रू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ रुजू करें, उससे पूछें कि वो मुझसे क्या चाहता है। मैंने कब कहा था मैं दुनिया में पैदा हो जाऊं, अब मैं कब चाहता हूं कि मैं मर जाऊं। लेकिन 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 दाएं बाएं मौत, दाएं बाएं नौहे, दाएं बाएं जनाजे, दाएं बाएं कब्रें, और दाएं बाएं वो फूड़ियां बिछी हुई मुझे बता रही हैं कि तेरे ऊपर भी वार हो जाएगा, तो भी नहीं बच सकता। एक हस्ती थी जिनसे पूछा गया, बाकी कौन पूछता है, सिर्फ हमारे नबी से पूछा गया, लेकिन छोड़ा उनको भी नहीं गया। 12 रबीउल अव्वल की दोपहर, जून का गर्म महीना, 23 जून 12 रबीउल अव्वल 11 हिजरी 632 ईस्वी, और चुपके से जिब्रील अंदर आया और अदब से खड़ा हुआ, या रसूल अल्लाह, वो बाहर मौत का फरिश्ता आ चुका है, अंदर आने की इजाजत चाहता है। आपने कहा आने दो। वो आया, कहने लगा, या रसूल अल्लाह, जब से मौत का काम मेरे जिम्मे लगा है, पहला मौका है, अल्लाह ने फरमाया पूछ के जाना, बिन पूछे न जाना। पहला मौका है, अल्लाह ने फरमाया कि इजाजत ले लेना, आना चाहे तो ले आना, रहना चाहे तो छोड़ के आ जाना। बस एक ही है, एक ही है, न पहले ना बाद, न पहले ना बाद। आपने फरमाया, मैं कहूं मेरी जान निकालो तो निकाल लोगे? कहा हाँ जी, आपके भी निकालूंगा। तो आपने जिब्रील को देखा, तेरी क्या राय है? आंखों से सवाल किया, तेरी क्या राय है? वो कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपकी मुलाकात का शौक रखते हैं, बाकी आपका फैसला फैसला है, जो आप कहेंगे वो होगा।
تو آپ نے کہا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دیتا ہوں، مجھے ٹھہرنا ہے یا جانا ہے۔ موت کا فرشتہ کھڑا رہا۔ اللہ کے بعد عظمتوں کی بلندیوں کی انتہا پر پہنچے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کر کے اللہ سے پوچھ لو یا اللہ تو اس فیصلہ باد کی زندگی میں مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ اللہ براہ راست کسی کو نہیں بتاتا، اللہ اور بندوں کے درمیان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہیں جو واسطہ ہیں، جو راستہ ہیں۔ ہم اللہ کو دیکھتے بھی نہیں، سنتے بھی نہیں، جانتے بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بیچ میں واسطہ بنایا۔ ہر نبی ہر دور میں انسانوں کے لیے واسطہ ہوتا تھا، ہر نبی ہر دور میں لوگوں کو زندگی کے مقصد سے آشنا کرنے والا ہوتا تھا۔ جب ہمارے نبی آئے تو بس مہر لگ گئی ختم نبوت کی۔ جب آپ اللہ کے دربار میں معراج میں پیش ہوئے تو آپ نے عرض کیا اللہ ابراہیم علیہ السلام خلیل بنائے گئے، سلیمان علیہ السلام کو ہوا تابع کر کے دی گئی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کر کے دیے گئے۔ یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، میں نے تجھے سب سے اعلیٰ چیز عطا فرمائی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ براءۃ من اللہ ورسولہ، ذرا قرآن میں دیکھو، براءۃ من اللہ ورسولہ، اذان من اللہ ورسولہ، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تؤمنون باللہ ورسولہ، من یعص اللہ ورسولہ، من یشاقق اللہ ورسولہ، من یحادد اللہ ورسولہ، آمنوا باللہ ورسولہ سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ لا تخونوا اللہ والرسول۔ یہ میں نے چند آیات آپ کو فی البدی بتائی ہیں، سارا قرآن بھرا پڑا ہے۔ اللہ نے اپنے رسول کے نام کو اپنے ساتھ جوڑا، اور قیامت تک کا اعلان ہے کہ جسے دنیا اور آخرت کی عزت اور کامیابی چاہیے اسے محمدی پاسپورٹ بنانا پڑے گا، اس پر عزت کا ویزا لگے گا، اس پر جنت کا ویزا لگے گا، اس پر دنیا کے فتوحات کا ویزا لگے گا۔ اگر محمدی پاسپورٹ کے بغیر آ گئے تو پھر ذلت اور ذلت اور ذلت دنیا کی اور آخرت کی مقدر کر دی جاتی ہے۔ یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی عزت لایا ہوں۔ میرے بھائیو اللہ کی طرف لوٹو، اللہ کے واسطے۔ یہ زندگی بڑی محدود ہے، چند صبحیں چند شامیں، پیسے پر نہ بھولو کہ بڑا پیسہ ہے، بڑا پیسہ ہے، کوئی نہیں ہے، بنا لو مجھے ممبر، بڑا پیسہ ہے، یہ مل لگا لو، وہ مل لگا لو۔ وہ وقت تھوڑا ہے، وہ زندگی تھوڑی ہے، پھر اس میں بھی تھوڑا سا وقت جوانی کا ہے، چند گھڑیاں، پھر بڑھاپا خوفناک انداز میں آ رہا ہے، پھر غموں کی کالی راتیں ہیں، پھر چھید دینے والے صدمے ہیں، اور دل کی دنیا کو زیر و زبر کر دینے والے مصائب ہیں۔ یہ دکھوں کا گھر ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے۔ اس کی عزت ذلت، اس کا عروج زوال، اس کی بقا پناہ، اس کا ہنسنا رونا، اس کی جوانی بڑھاپا، اس کی زندگی موت، اس کا اقتدار قبر، کچھ نہیں ہے۔ سنبھل کے چلو بھائیو، سنبھل کے چلو، وقت تھوڑا ہے۔ پیسہ آپ کے پاس زیادہ ہے، وہ وقت تھوڑا ہے۔ پہلی امتوں کی طرح نہیں ہے، پتہ ہے قوم عاد 300 سال میں کامل جوان ہوتی تھی، جیسے ہم 30 برس کا نوجوان اس امت میں کامل نوجوان بنتا ہے، 40 برس میں پختہ ہوتا ہے۔ وہ ایسی قوم تھی 300 سال میں ان کی جوانی کمال پر پہنچتی تھی۔ چلو ان کو تھا 100 سال عیاشی کر لو تو 100 سال بعد بدماشی کر لو تو پچھلے 100 سال توبہ کر لو۔ وہ ادھر تو پتہ بھی نہیں چلتا، وہ ادھر تو پتہ بھی نہیں چلتا۔ چلتے چلتے موت دبوچ لیتی ہے، سواریاں موت بن گئی، کھانے موت بن گئے، ہتھیار موت بن گئے، بیماریاں موت بن گئیں۔ زندگی پہلے ہی ناپائیدار تھی، آج کی سائنسی رفتار نے اسے اور زیادہ ناپائیدار۔ پہلے لوگ اس کو بلبلہ کہتے تھے، اب کوئی بلبلے سے بھی اور لفظ لاؤ جو اس کی بے ثباتی پر دلالت کرے۔ لہذا بھائیو یہ دھوکہ اپنے اوپر سے دور کرو کہ ہمارے پاس بہت وقت ہے۔ اللہ کی قسم تھوڑا وقت ہے، تھوڑا وقت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی
پاک زندگی سیکھو، وہ میرے اور اللہ کے درمیان واسطہ ہیں، وہاں نسب نہیں چلتا، سید قریشی کا سکہ نہیں چلتا، شیخ پٹھان راجپوت کا سکہ نہیں چلتا، وہاں صرف محمدی سکہ چلتا ہے، اسی پر عزت اور ذلت کا فیصلہ ہوگا، جنت کا دروازہ بند ہوگا اور سارے جنتی پل صراط پار کر کے آگے پہنچ چکے ہوں گے، دوزخ پیچھے رہ گئی، نصیب والے مرد عورت جنت کے دروازے پر پہنچ گئے، لیکن دروازہ بند ہے، کھلا ہوا نہیں ہے، سارے انتظار میں کھڑے ہو جائیں گے کہ دروازہ کھلے گا تو جائیں گے، اتنے میں دو چشمے ابلیں گے، ایک سے حکم ہوگا پانی پیو، پانی پیئیں گے، سینے کا کھوٹ ختم، پیٹ کا پخانہ ختم، آج کے بعد ان کا سینہ کسی کے بغض سے نہیں بھرے گا، کسی کی نفرت اور حسد سے نہیں بھرے گا، اور آج کے بعد یہ سارا سمندر پی جائیں پیشاب کا ایک قطرہ نہیں آئے گا، اور یہ ساری جنت کے میوے کھا جائیں ان کو پخانہ نہیں آئے گا، پھر دوسرے چشمے سے اللہ وضو کروائے گا تو ان کے چہروں پر میک اپ کی ایک تہ جمے گی، اس میں اللہ کے نور کی تجلی کو شامل کیا جائے گا، اب ہر مرد عورت ایسا حسین ہوگا کہ کروڑوں برس کے بعد بھی ان کا میک اپ نہ اترے گا، کیونکہ یہ میک اپ پاؤڈر سے نہیں، کریم سے نہیں، سرخی سے نہیں، یہ میک اپ اللہ کے نور سے ہوا ہے، اور اللہ کا نور ابدی چیز ہے، جب میرے آپ کے ایمان والوں کے جنت والوں کے چہرے پر جب وہ نور کی تجلی پڑے گی تو پھر کیا ہوگا؟ وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ وزرابی مبثوثہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، مسکراتے، چمکتے، دمکتے، خوبصورت، حسین، جتنے بھی لفظ لاؤ وہ جنت کے حسن کو نہیں بیان کر سکتے کہ اب ان کے حسن میں اللہ کا نور شامل ہو چکا ہے، اسے کیسے میں بیان کر سکتا ہوں اور کوئی کیسے بیان کر سکتا ہے؟ یہ سارا کام مکمل ہو چکا ہے، اب اندر چلو دروازہ بند، اندر چلو دروازہ بند، اب سارے آئیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، بابا جان آپ ہمارے پہلے ابا، آپ ساری کائنات کے ابا، برائے مہربانی آپ ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھلوائیں، تو آدم علیہ السلام فرمائیں گے بیٹو میں نے تمہیں نکلوایا تھا، میں تمہیں نہیں داخل کر سکتا، اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کے پاس، پھر خلیل اللہ، پھر کلیم اللہ، پھر صفی اللہ، پھر نجی اللہ، اور پھر روح اللہ، سب ہاتھ کھڑے کریں گے، نہ بھائی نہ، ہمارے بس کا نہیں، ہمارے بس کا نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ان سے کہیں گے میں تمہیں پتہ بتا سکتا ہوں، تو بتاؤ، بتائیں، کہیں گے جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ کھلوا سکتے ہیں اور کوئی نہیں کھلوا سکتا، تو سارے آپ کے پاس آئیں گے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، جنت کا دروازہ بند ہے، اندر جانا ہے، آپ کہیں گے میں کھلواؤں گا، پھر آپ اللہ کے سامنے سجدے میں پڑیں گے، اللہ کی تعریف کریں گے، اللہ فرمائے گا ارفع راسک سل تعطا، اشفع تشفع، سر اٹھا مانگ ملے گا، شفاعت پر قبول ہوگی، تو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں عرض کریں گے یا اللہ دروازہ کھول، تیرے بندے اندر جانا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہے گا تو افتتاح کر، فیتا کاٹ، فیتا، اب فیتا نہیں کٹا جانا، اب فیتا کاٹ، تو کہ میں تیار، تو جنت سے ایک سواری آئے گی اور آ کر آپ کے سامنے جہاز کی طرح لینڈ کرے گی، آپ اس پر سوار ہوں گے، وہ کھڑی ہو جائے گی، اس کی جو رسی ہے وہ ایسے زمین پر گر جائے گی، جب وہ سواری ایسے کھڑی ہوگی تو رسی ایسے گرے گی، تو بڑے آدمیوں کا ڈرائیور بھی بڑا ہوتا ہے، بڑے سردار دا ڈرائیور ہی اماندہ نہیں ہوتا، وہ دے نخرے بھی نہیں مکدے، تو سب کی نظریں پڑیں گی اب یہ کون پکڑے گا، یہ رسی کون پکڑے گا، عرب و عجم کٹھا ہے، سید بھی ہیں، آل رسول بھی ہیں، صحابہ ابو بکر جیسے بھی ہیں، عمر عثمان علی جیسے بھی ہیں، اولاد بھی ہے، حسن حسین بھی ہیں، لیکن کیا اعلان ہوگا، کیا کہا جائے گا کہ بلال کو بلایا جائے اور یہ رسی بلال حبشی کو پکڑائی جائے۔ ہاں بلال نے بہت دکھ دیکھے تھے، بلال مکے کی گلیوں میں جیسا گھسیٹا گیا کوئی نہ گھسیٹا گیا، جیسے کوڑے پڑے کسی کو نہ پڑے، جیسے گرم ریت پہ پھینکا گیا کسی کو نہ پھینکا گیا، ہر آدمی کہیں نہ کہیں جا کے خم کھا گیا تھا، واحد بلال تھا جو یہ کہتا تھا جتنا مارو گے اس زبان سے احد کے سوا کچھ نہ نکلے گا، احد
وہ پھر مارتے احد، وہ پتھر مار گئے احد، وہ ریت پہ گراتے کہتے احد، وہ انگاروں پہ پھینکتے کہتے احد، ان کے کوڑے پڑتے کہتے احد، وہ گلیوں میں گھسیٹتے کہتے احد احد احد۔ اس توحید کے انوکھے اقرار نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں کیا قبولیت بخشی ہے کہ آؤ بلال کو یہ رسی پکڑاؤ، یہ چلے گا۔ بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاک زندگی دے کر گئے ہیں، وہ میرے اور اللہ کے درمیان واسطہ ہیں۔ اللہ کی شناسائی شکل صورت پر نہیں، حسب نسب پر نہیں، عہدے ملک اور مال پر نہیں، اللہ کی شناسائی صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کے ساتھ ہے۔ مرد اپنائیں بلند ہو جائیں، عورتیں اپنائیں بلند ہو جائیں۔ یہ حبشی ہے، غلام ہے، غلام زادہ ہے، اس کو جنت میں نبی کا ڈرائیور بنا کے بھیجا جا رہا ہے، اور آپ نے کہا میں آؤں گا اور دروازے پہ دستک دوں گا اور میرے لیے دروازہ کھلے گا، اندر سے رضوان پوچھے گا کون ہے، میں کہوں گا محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہے گا یا رسول اللہ، آپ کے اللہ کا فرمان تھا جب تک میرا حبیب نہ آئے دروازہ نہیں کھولنا، میں آج کھول رہا ہوں، آئندہ میں کسی کے لیے نہ کھولوں گا۔ وہ کھولے گا، آپ جائیں گے، اور آپ نے کہا میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے پہلے ہوں گے اور مالدار پیچھے پیچھے ہوں گے۔ میں چل رہا ہوں گا، اچانک ایک عورت آئے گی اور مجھ سے بھی آگے چلی جائے گی، تو میں اس سے کہوں گا بیٹی تو کون ہے، تو کون ہے، مجھ سے بھی آگے۔ کہے گی یا رسول اللہ، آپ کی بیٹی ہوں، آپ کی امت کی ہوں، میں وہ ہوں جس کا خامن جوانی میں فوت ہو گیا، بچوں کی تربیت کے لیے اپنے جذبات کو اپنے سینے میں دفن کر دیا اور اپنے بچوں کی تربیت میں اپنی جوانی کو گلا دیا اور دوسری شادی نہ کی، میں وہ ہوں۔ اللہ کا نبی فرمائے گا مرحبا مرحبا، چل چل چل، یہی مقام ہے تیرا۔ یہ اللہ کے محبوب ہے، واحد ہستی جو ہاتھ سے پکڑیں گے اور جنت تک پہنچائیں گے۔ اس کے علاوہ جس کو بھی ہاتھ پکڑایا اٹھا کے جہنم میں پھینک دے گا، جس کے بھی پیچھے چلیں گے خوفناک مہیب ناکامیاں ہمارا مقدر ہیں۔ دنیا پہ دھوکہ نہ کھانا چاہیے بھائیو، اللہ نے دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے، نافرمانوں کو بھی دیتا ہے، فرمان برداروں کو بھی دیتا ہے۔ فرعون کو شاہی عطا فرمائی، سکندر کو ساری دنیا کا فاتح بنا دیا، تیمور جیسے ظالم کو ساری دنیا اس کے لیے مسخر کر دی، چنگیز خان جیسے ظالم کے لیے فتوحات کے دروازے کھول دیے، کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے۔ 40 شہر 20 لاکھ کی آبادی کے اس طرح ویران کیے کہ جب چنگیزی لشکر وہاں سے نکلتا تھا تو کھوپڑیوں کے سوا وہاں اور کچھ نہ ملتا تھا، اور آگ اور دھوئیں کے سوا رونے والے بھی نہیں چھوڑتے تھے وہ بدبخت۔ اللہ نے ان کو بھی حکومت دی ہے اور ان کو کے سر پر بھی جھنڈے لہرائے ہیں۔ یہ آنی جانی چیز ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی اپنا لو، دنیا بھی اپنی، آخرت بھی اپنی۔ بلال کا قصہ سنایا، عورت کا بھی سن لو، عورتیں بھی ہیں۔ ایک خاتون خولہ بنت ثعلبہ، ان کے خامند نے ان کو طلاق دی۔ یہ طلاق تھی دہار، عرب میں پائی جاتی، ہمارے ہاں تو اس کا تصور بھی نہیں۔ کوئی شخص یوں کہہ دے تو میرے لیے میری ماں کی کمر کی طرح ہے، تو وہ عورت اس پہ حرام ہو جاتی تھی اور پھر کبھی زندگی بھر اس سے نکاح نہیں ہو سکتا تھا۔ 3 طلاق میں تو ترکیب ہے، کہیں اور شادی ہو جائے پھر وہاں سے طلاق ہو جائے، دوبارہ شادی ہو سکتی، لیکن اس طلاق کے بعد کوئی شکل نکاح کی باقی نہیں رہتی تھی۔ ان کے خامد اوس بن صامت، انہوں نے اب بیوی سے کہا انت علیہ کا ظہر امی، تو میرے لیے میری ماں کی کمر کی طرح ہے۔ وہ پریشان ہو گئیں اور بھاگی ہوئی اللہ کے نبی کے پاس آئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کنگھی کر رہی تھی، وہ کمرے میں آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ، میرے خامن نے مجھے زہار کر دیا ہے، کیا حکم ہے آپ کا؟ تو آپ نے فرمایا حرمت علیہ، تو اس پہ حرام ہو گئی ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ نظر ثانی فرمائیں، نظر ثانی فرمائیں۔ آپ نے کہا تو اس پہ حرام ہو گئی ہے۔ کہیں گے یا رسول اللہ، یہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے، میری جوانی ڈھل گئی ہے، میں دوسری شادی کے بھی قابل نہیں، ماں باپ میرے مر گئے ہیں، میں کسی کے گھر پر بیٹھنے کے قابل بھی نہیں ہوں، اکل مالی وافنا شبابی
وتفرق اہلی ونثرت له بطنی، یا رسول اللہ میں نہ کہیں اکیلی ذات زندگی گزارنے کے قابل، نہ بچے سنبھالنے کے قابل، نہ مال میرا رہا، نہ شباب میرا رہا، تو آپ برائے مہربانی نظر ثانی فرمائیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ عورت ضد پر آئی ہوئی ہے تو آپ چپ ہو گئے، پھر جواب نہیں دیا، خاموش ہو گئے۔ جب اس نے دیکھا آپ نہیں بول رہے، کہنے کہ اچھا اگر آپ نہیں فیصلہ کرتے ہو نا، میں آپ کے اللہ سے ابھی بات کرتی ہوں، میں آپ کے اللہ سے ابھی بات کرتی ہوں۔ واہ واہ، یاری تو ہے نا۔ اے آج کی عورت کو سوائے بننے سنورنے کے سوچتا ہی کچھ نہیں، ذرا عمر ڈھل جائے تو اولاد کے سوا کچھ نہیں سوچتا۔ یہ بھی ایک عورت ہے جس نے ایک ایسا سنگھار کیا تھا کہ عرش والا بھی کیا کیا اس کے لیے نظام چلا گیا۔ کہنے کہ آپ نہیں سنتے، میں آپ کے اللہ کو ابھی سناتی ہوں۔ وہیں اس نے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے، وَإِنَّ اللَّهُمَّ إِنَّ لِي مِنْهُ صِبْيَةً صِغَارَ، میرے رب میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان ضممتہم الیہ فجاعوا وَإِن ضممتہم الیہ فضاعوا، میرے رب میں خود سنبھالوں روٹی کہاں سے کھلاؤں، میرا سابقہ خامن سنبھالے، تربیت کون کرے، تربیت تو ماں کرتی ہے۔ میرے رب اپنے نبی کی زبان پر میرے حق میں فیصلہ اتار۔ اللہ کی عدالت کو پابند کر رہی ہے کہ میری مرضی کا فیصلہ اتارنا ہے، میری مرضی کے خلاف فیصلہ نہیں اتارنا۔ وہ رو رہی ہے اور اللہ کے سامنے فریاد کر رہی ہے۔ ایک دم اللہ کے نبی پر وحی اتری تو حضرت عائشہ نے کہا خولا چپ کرو، وہی آ چکی ہے۔ جب حضرت خولا کی نظر پڑی، چہرہ بدل جاتا تھا، پسینہ آ جاتا تھا، تو اس نے اور رونا شروع کر دیا۔ کس بات پر کہ پتہ نہیں اب یہ وہی میرے حق میں ہے کہ میرے خلاف ہے، پتہ نہیں میرا اللہ کیا فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو جب وہی ختم ہوئی، آپ نے آنکھیں کھول کر مسکرا کر کہا خولا اب شیری تجھے بشارت ہو، اللہ کی عدالت نے فیصلہ تیرے حق میں کر دیا ہے، میرے فیصلے کو نہیں قبول کیا، تیرا فیصلہ، تیری چاہت پر اللہ نے فیصلہ اتارا اور اسے حدیث کا حصہ نہیں بنایا، قرآن کا حصہ بنایا، قیامت تک پڑھا جائے، فیصلہ باد کی عورتوں کو یاد رہے کہ یہ بھی ایک عورت تھی، یہ بھی عورت کا ایک روپ ہے، یہ بھی حوا کی بیٹی ہے۔ کیا اترا؟ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا۔ کیا خولا کے نصیب جاگے ہیں کہ قرآن کا حصہ اور 1400 سال کے بعد چناب کلام میں اس کا قصہ سنایا جا رہا ہو، اور جب تک قرآن باقی ہے خولا کی یاد باقی ہے، اور انداز بڑا خوبصورت ہے، کاش ہم قرآن سمجھتے۔ ہائے ہائے، پیسے کمانے کے لیے انگریزی پڑھ لی، وہ تھوڑا سا قرآن بھی پڑھ لیتے، اور نہیں تو ترجمہ ہی پڑھ لیتے۔ چلو عربی ہر کوئی کون پڑھے، وہ ترجمہ ہی پڑھ لیتے کہ میرا رب مجھ سے کیا کہتا ہے۔ سارا قرآن چھوڑ دو، صرف یا ایھا الذین آمنو تو پڑھ لو۔ جو کاروباری لوگ ہیں جن کے باہر کاروبار ہے، ان کا ای میل جب آتا ہے تو کیسے پڑھنے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں۔ دیکھو اب کون سا آرڈر آیا ہے، کتنے ڈالر کا آیا، کتنے یورو کا آیا، اور کبھی یہ بھی تو پڑھو یا ایھا الذین آمنو۔ سارا قرآن چھوڑ دو، صرف اتنا پڑھ لو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو میں تمہارا رب تمہیں کچھ کہہ رہا ہوں، کچھ چیزوں سے روک رہا ہوں، کچھ کے کرنے کو کہہ رہا ہوں، اتنا تو پڑھ لیتے۔ میرا یہ خیال تھا کہ یا ایھا الذین آمنو قرآن میں 300-400 دفعہ ہوگا، تحقیق کرنے سے پہلے کبھی خیال نہیں آیا۔ ایک دن مجھے خیال آیا، میں دیکھوں تو صحیح کہ قرآن میں یا ایھا الذین آمنو کتنا ہے، تو اب یقین من میں حیران ہو گیا کہ 90 بھی پورا نہیں ہے، 99 ایک کم 90 دفعہ قرآن کہتا ہے اے ایمان والو یہ کر لو، یہ چھوڑ دو۔ اس میں بھی
تکرار کی باتیں نکال دو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا باللہ ورسولہ. 4 دفعہ ایک حکم آیا ہے، 4 دفعہ ایک حکم آیا ہے. کوئی 99 حکم نہیں سنائے، وہ حکم اس سے بھی تھوڑے سنائے ہیں. تکرار ہے، تکرار کو نکال دو. اور جب اللہ کہتا ہے نا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تو صرف مجھ سے بات کرتا ہے، صرف آپ سے بات کرتا ہے. جب قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس، تو اللہ ساری دنیا سے بات کرتا ہے. جب اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین کفروا، تو اللہ صرف کافروں سے بات کرتا ہے. جب اللہ کہتا ہے یا اہل الکتاب، تو صرف اللہ تعالیٰ اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں سے بات کرتا ہے. جب اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین ہادوا، تو صرف یہودیوں سے بات کرتا ہے. جب اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، آمنو، ایک بات بتاؤں، اللہ اوروں کو کہتا ہے یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، تو ہم بھی تو کتاب والے ہیں. اللہ ہمیں بھی کہتا ہے یا اہل الکتاب، اے کتاب والو. اللہ نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ کیا کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، سب سے خوبصورت خطاب. اے کتاب والو، پتہ نہیں مومن ہے کہ کافر ہیں. اللہ ہمیں کہہ رہا ہے اے ایمان والو، اے ایمان والو. اور کم از کم یہ تو میں پڑھ لیتا کہ میرا اللہ جو مجھ سے بات کر رہا ہے، میں دیکھوں تو صحیح یہ کیا کہہ رہا ہے.